बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों का 13 दिसंबर 2020 को मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा हुआ था, उस जलसे की नाकामी और कामयाबियों पर अभी भी बात की जा रही है 2 दिन बाद। और इस हवाले से अपोजिशन जमातों की जानिब से, कुछ रहनुमाओं की जानिब से और कुछ जमातों की जानिब से जलसे की नाकामी के असबाब भी ढूंढे जा रही हैं। आज की वीडियो में 3 अहम चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, जब PDM का 13 दिसंबर 2020 को मीनार पाकिस्तान पर जलसा हो रहा था और उस जलसे से चंद घंटे कबल अयाज सादिक के घर पर जो जोराना हुआ वो PDM पर कैसे बारी साबित हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि बिल आखिर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से लाहौर जलसे की नाकामी का इतराफ़ 2 दिन बाद किया जा रहा है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे कि मीर शकीरुर रहमान जो कि सबसे ज़्यादा वफादार हैं मरियम नवाज़ के, सबसे ज़्यादा वफादार हैं मुस्लिम लीग नून के और सबसे ज़्यादा वफादार हैं नवाज शरीफ के, उनको वफादारी कैसे महंगी पड़ी है आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून का लाहौर में होने वाला जलसा मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ गले पड़ चुका है बल्कि PDM के भी गले पड़ चुका है। इस हवाले से अब 2 दिन बाद भी ये बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून किस तरीके से बेनकाब हुई है, किस तरीके से लाहौर की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया है और किस तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है वो आवाम के सामने बेनकाब हुई है। मसला ये था, आपके इल्म में है कि मरियम नवाज़ का बयानिया और नवाज शरीफ का जो बयानिया है, इस हवाले से शुरू दिन से यह बात की जा रही है कि इस बयानियों को लेकर चलना ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल चीज़ होगी बल्कि PDM के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अवाम को इस बयानिए पर निकालना और इस बयानिए पर अवाम के साथ मिलकर मूवमेंट चलाना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि जब आप अपने जलसों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप रगड़ा लगाएंगे, जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इल्ज़ामात लगाएंगे और उसके साथ साथ आप DGISI को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करेंगे तो अवाम फिर आपका साथ नहीं देगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज से बात नहीं आ रही थी और मरियम नवाज ने फिर बड़े बड़े ऐलानात भी किए, बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन खैर अवाम नहीं आ सकी, लोग जलसा गाह में नहीं पहुंच सके और लोगों की जानिब से PDM को मुस्तरद किया गया और जिसका फ़ायदा आज हुकूमत भरपूर तरीके से उठा भी रही है और PDM जो है वो बेनकाब भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 14 दिसंबर को यानी कल जाती उमरा में एक इजलास हुआ जो कि तयशुदा इजलास नहीं था और जिसमें मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया कि 31 जनवरी तक अगर हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर उसके बाद हम PDM की सरबराही कमेटी का इजलास करेंगे और उस इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि जाती उमरा में जो PDM का इजलास हुआ है ये तयशुदा इजलास नहीं था, बल्कि ये सियासी नुकसान को आवाम के सामने कम करने के लिए और अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को मुतमिन करने के हवाले से ये हंगामी तौर पर इजलास बुलाया गया था। और उस इजलास में अभी तक कोई फैसला हतमी तौर पर नहीं हुआ लॉन्ग मार्च का, लेकिन सिर्फ अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को मुतमिन करने के लिए हुकूमत को ये डेडलाइन दी गई है कि हम 31 जनवरी तक आप लोगों का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अवाम की जानिब से और वोटर्स और सपोर्टर्स की जानिब से ये तवक्को की जा रही थी कि लाहौर में जो 13 दिसंबर 2020 को जलसा हुआ अपोजिशन जमातों का, उस जलसे में बड़े बड़े ऐलानात किए जाएंगे और तहलका खेज़ ऐलानात होंगे, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। और अपोजिशन के हामियों को भी इस हवाले से शदीद तरीन मायूसी हुई जब 13 दिसंबर के जलसे में ना तो कोई ऐलान किया गया, ना हुकूमत को कोई डेडलाइन दी गई। इसके साथ साथ जो हुकूमत है इसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रही है और कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर जो जोराना दिया गया अयाज सादिक की जानिब से अपोजिशन जमातों को, ये दरअसल एक हंगामी तौर पर इजलास बुलाया गया था मरियम नवाज़ की जानिब से, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि 1 बजे जोराना दिया गया और उस हवाले से दावा ये किया जा रहा था कि PDM का जो इजलास हो रहा है उस इजलास में बस कुछ देर बाद जो कैदीन हैं वो मीनार पाकिस्तान पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो जलसा शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके इल्म में है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि मीनार पाकिस्तान पर मौजूद थे, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अयाज सादिक के घर पर बड़ा एक अहम इजलास हो रहा है
اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آج بڑے بڑے اعلانات ہوں گے اور حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جائے گی، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ نہ تو کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ لیکن اس حوالے سے کچھ چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایاز صادق کی رہائش گاہ پر جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا کسی ایک نقطے پر، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے کافی حد تک یہ کوشش کی گئی کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو اس بات پر رضامند کیا جائے کہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا جائے اور ملک بھر میں شٹر ڈاؤن اور ہڑتالوں کا اعلان بھی کیا جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے جو تجویز سامنے آئی، ان کا موقف سامنے آیا کہ لاہور کے جلسے میں اگر ہم لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب لانگ مارچ ہوگا اور اگر اس وقت موسم جو ہے وہ موقف نہ ہوا اور موسم نے ساتھ نہ دیا تو پھر اس تحریک کو شدید ترین دھچکا لگے گا اور اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ حکومت کو ہوگا اور شدید ترین مایوسی ہوگی کارکنان کے درمیان، ووٹرز کے درمیان، سپورٹرز کے درمیان۔ اور اگر موسم کی شدت ہوئی لانگ مارچ میں تو پھر لوگوں کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی فی الحال لانگ مارچ کا اعلان کرنا، اس کی تاریخ کا اعلان کرنا قبل از وقت ہے۔ تو اس حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ایاز صادق کے گھر پر جو زورانہ جاری تھا، جو اجلاس جاری تھا، وہ زیادہ طوالت اختیار کر گیا اور جس کی وجہ سے قائدین لیٹ پہنچے اور جلسہ ناکام ہوا۔ دوسری جانب یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسی جلسے میں جو اعلان کرنا تھا شٹر ڈاؤن ہڑتال اور جو پائے جام ہڑتال کے حوالے سے، تو کچھ پارٹیز کی جانب سے یہ تفویضات کا اظہار کیا گیا کہ سب سے پہلے تاجران سے میٹنگز کی جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز کو بھی اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد پائے جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا جائے۔ اگر ہم ان کو اعتماد میں نہیں لیتے تو پھر ہمیں شدید ترین جو ہے نقصان ہوگا اور ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے قدم اٹھانا ہوگا۔ تو بڑی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہی، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس حوالے سے بڑی دیر تک مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی کہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا جائے اور ہڑتالوں کا بھی اعلان کیا جائے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بیک فوٹ پر چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو زورانہ ہے وہ زیادہ طوالت اختیار کرتا گیا اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ لیٹ پہنچے اور اس کے بعد جو جلسہ ہے وہ لیٹ ہوا۔ تو یہ تھی صورتحال کہ جو پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے وہ زیادہ طوالت اختیار کر گیا اور کارکنان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈران ہیں ان کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطمئن کرنے میں ناکام نظر آئی، اور جس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ لاہور کا جلسہ مسلم لیگ نون کے بھی گلے پڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے ڈیموکریٹک موومنٹ اس کے بھی گلے پڑ چکا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ 2 دن بعد بالآخر جو اعتراف کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسے کی ناکامی کا، تو وہ کیا چیز ہے کہ آج سے قبل یعنی ایک دو روز قبل تو مریم نواز کی جانب سے اور باقی رہنماؤں کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ جو اجلاس ہوا جاتی عمرہ میں، اس اجلاس میں بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ شدید ترین مایوسی ہوئی ہے کارکنان کو اور شدید ترین مایوسی ہوئی ہے جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں اور خاص طور پر عوام کو کہ ہم لاہور کے جلسے میں عوام کو نہیں نکال سکے۔ اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے اپنے تفویضات کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جلسے میں جو قائدین تاخیر سے پہنچے ہیں اور جس طریقے سے جلسے کو لیٹ کیا گیا ہے، سردی کی بہت زیادہ شدید شدت تھی اور اس شدت کے باوجود جو ہے کارکن جو لوگ آئے ہوئے تھے دور دراز سے وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور جلسہ گاہ سے لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ کے علم میں اگر آپ چیز فوٹیج دیکھیں تو جب مریم نواز تقریر کر رہی تھی تو اس وقت لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا، جب نواز شریف تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ واپس جا رہے تھے، اور جب مولانا فضل الرحمان نے تقریر شروع کی تو اس کے بعد پیچھے والا پنڈال جو ہے وہ سارا جو ہے وہ آپ کو خالی نظر آئے گا۔ لیکن اس حوالے سے کہا گیا کہ جلسہ ناکام ہوا ہے، اس کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے اور اپوزیشن جماعت کمزور ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو مریم نواز کا بیانیہ ہے، آر پار کا بیانیہ، وہ سب سے زیادہ کمزور ہوا ہے۔ تو بہرحال 2 دن بعد جو ہے بالآخر اپوزیشن جماعتوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ لاہور کا جلسہ ناکام ہوا ہے۔ اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جو کہ سب سے زیادہ وفادار ہیں مریم نواز کے، جو کہ سب سے زیادہ وفادار ہیں نواز شریف کے، جو کہ سب سے زیادہ وفادار ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، اگر آپ
دیکھیں جنگ کو اور جیو گروپ کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سپورٹ کی جاتی ہے نواز شریف کی، ہمیشہ سپورٹ کی جاتی ہے مریم نواز کی، لیکن اگر آج کا جنگ اخبار دیکھیں تو اس کی سپر لیڈ لگی ہوئی ہے کہ جلسہ ناکام اور اپوزیشن بے نقاب۔ صرف اسی ایک ہیڈ لائن کو لے کر شاہ اویس نورانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ میر شکیر الرحمان، اگر اس طرح آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے مقدمات سے اور نیب سے، اور اگر آپ جیل جانے سے اس طریقے سے بچ سکتے ہیں تو ہم یہ گوارہ کر لیں گے، ہم حاضر ہیں، آپ اپنا منجن بیچیں، لیکن اگر آپ کو اس طرح کی خوشامد کر کے آپ کو لیڈر لگانے سے اگر آپ کی جان بچ جاتی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے بچا لیں۔ آپ صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ وہ میر شکیر الرحمان، اور یہ جو میسج ہے یہ میر شکیر الرحمان جیسے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ وفادار رہتی ہیں مریم نواز کے اور نواز شریف کے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حد سے زیادہ وفاداری گناہ ہوتی ہے، حد سے زیادہ وفادار نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک صرف آج سپر لیڈ لگانے پر جو ہے میر شکیر الرحمان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے اور ان وظیفہ خوروں کے لیے سبق ہے کہ حد سے زیادہ وفادار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تھی صورتحال کہ پی ڈی ایم جو ہے مشکلات کا شکار ہے، پی ڈی ایم جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال جو ہے سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر و مجید اجازت، اللہ حافظ۔